الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، تمام موجود حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی کی بڑائی، اس کی پاکی، اس کی تعظیم واجبی طور پر کرنا چاہیے اور صبح و شام ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. فوائد بے شمار ہیں، اجر و ثواب بہت ڈھیر ہے کہ انسان کی زبان اللہ تعالی کے ذکر سے رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں اور آپ کو صلاۃ السلام پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اس کی واجب، مستحب، مسنون، مشروع
اوقات و مقامات پر، خصوصاً جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں، اور پھر دن بھر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ میں آج کے خطبے میں ایک خاص موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہمارے عقائد و ایمانیات سے جڑا ہوا ہے۔ یوں تو ہر بندے مومن ضروری تو اپنے دین و ایمان، اپنے ایمان و اسلام کی بنیادی باتوں جاننا چاہیے کہ بعض باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں ایمان و عقیدہ سے متعلق، جن کے جانے کے بغیر انسان کا دین درست نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان تمدید نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں اور اس کو یاد رکھیں کہ ایمان کی بہت ساری باتیں، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے ترتیب وار کچھ بہت اہم، بہت افضل، اور پھر درجہ بدرجہ انہی ایمانی باتوں میں سے بعض، مثلا سب سے اونچے والے ایمان کے شعبے کے مقابل میں وہ اس سے کمتر مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ بات میں حدیث کی ترجمانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ الایمان بضع وستون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حدیث کا ترجمہ یہ کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، حدیث ہیں، ان میں الفاظ اور بھی ہیں، میں بخاری کی روایت کا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کا شعبہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید خالص کی تنہا عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، ہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہی تو ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت ہے۔ یہ سب سے اہم ترین ایمانیات کا درجہ ہے، شعبہ ہے، اور نیچے درجے کا شعبہ 60 66 77 جو درجات ہیں ان میں سے ادنا یعنی نیچے والا یہ ہے کہ آدمی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے تو اس کو راستے سے ہٹا دے، یہاں تک کہ حیا جس کو ہو سکتا ہے کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، جس کو معمولی سمجھتا ہو، معمولی نہیں، یہ خود ایمان کا ایک شعبہ ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو اتنی تمہید سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ایمان و عقیدے کی ساری باتیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے. ایک بندے مسلم کو اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے. پتہ نہ ہو تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، ایمان و عقیدے کی باتیں، اپنے کامل دین کی ساری باتیں نہیں معلوم ہے، پوچھنا چاہیے. میں نے کہا کہ میں ایک اہم موضوع پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور موضوع یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ نے دین کی دعوت شروع کی، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کی، توحید خالص کی دعوت پیش کی، تو صورتحال اگر آپ کی سیرت کی کوئی معمولی سی چھوٹی سی کتاب پڑھی ہو تو بھی آپ جان سکتے ہیں کہ کچھ ہی لوگ تھے شروع میں جو آپ پر ایمان لائے. اکثریت نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا. لیکن یہ بات بھی تاریخ کا اور سیرت کا اہم ترین حصہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد، اہل ایمان کی گنتی دن بدن بڑھتی رہی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور غلبے کی دین پر ایمان لانے والے، اسلام پر کو قبول کرنے والے دن بدن بڑھتے گئے. آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پانے کے بعد اپنی زندگی یہ 13 سال مکہ میں گزاری، اور مکی زندگی میں جن کو اللہ جل وعلا نے توفیق دی وہ آپ پر ایمان لائے، اور ایمان و اسلام کے راستے میں انہوں نے نہ جانے کتنی اذیتیں برداشت کی، لیکن ایمان کو، اسلام کو، اس سچے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ وطن بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا مسلمانوں نے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا، اللہ نے اجازت دی. اور پھر 10 سال قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی. یہ تمام مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لائے، خواہ مکہ میں خواہ مدینہ میں، آپ سے شرف ملاقات ان کو حاصل ہوئی، آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جس قدر بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کے حصے میں مقدر کیا، بار ان کی ملاقات ثابت ہوئی. ایسے ہی تمام مسلم مومن بندوں کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کو ہم صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ عربی کا کلمہ بہت مشہور ہے، صحابی رسول، صحابہ رسول. اور اس طرح سے یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو صحابہ کی اور صحابہ کے متعلق، صحابہ کے حالات، صحابہ کے ایمان، صحابہ کے اسلام، صحابہ کے اعمال صالحہ، صحابہ کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و مرتبے کو جاننا چاہیے.
صحابی کی تعریف کے ساتھ ساتھ، اور یہ ہمارے عقیدے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والا گروہ جس کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق ہم کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کو کیا مقام دیتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کیا کچھ ہے، یہ اسلامی عقیدے کا ایک مسئلہ ہے۔ اور میں بات لمبی نہیں کر رہا ہوں، موضوع بہت ہی اہم ہے۔ آج محرم کی آخری تاریخ ہے، اور اس محرم کے مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے، جس کی اپنی اہمیت و فضیلت ہے، ایک بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس مہینے اور دیگر جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے متعلق ایک بات یہ کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ لیکن ایک ظلم کرنے والے کرتے ہیں، افراد بھی ہیں، جماعات بھی ہیں۔ ظلموں کی تو کوئی حد نہیں، لیکن ایک ظلم کچھ لوگ، کچھ جماعتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ صحابہ کرام درجہ بدرجہ بعض کا نام لے لے کر کے گالیاں دیتی ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے تعلق سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ایمان اور دین اور اخلاص کے ایک دم مکمل مخالف اور منافی ہیں، اور وہ سمجھتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کن کے ساتھ کیا سلوک ہے اور کیا تصور پیش کر رہے ہیں اور کس نظریے کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کون ہیں، کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیا درجہ اور رتبہ بیان کیا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اس کو جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ لیکن بدعملی کی اس دنیا میں، بے عملی کی دنیا میں، بے علمی کی دنیا میں، عدم جانکاری کی اس دنیا میں، سنے سنائے باتوں ہی کو سب کچھ سمجھ لینے والی دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اس برگزیدہ چیدہ چنیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ جماعت صحابہ کو، اس گروہ مقدس اور پوری اسلامی تاریخ کے پہلے گروہ صحابہ کے بارے میں نہ جانے کیا کہہ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رویت دیکھنا، آپ سے ملاقات، آپ سے تعلیم پانا، تربیت پانا، تزکیہ کی باتیں آپ سے لینا، بذات خود ایک نظر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اس کا کیا مقام ہے؟ یہ تو وہ مقام ہے کہ جو خالی صحابہ کرام کے حصے میں آیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بعد والی جماعت جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ہے، وہ یہ دولت و یہ نعمت پا ہی نہیں سکتے ہیں، دین کی ساری خوبیاں ان کے اندر آ سکتی ہیں کم و بیش جیسی اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن یہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور آپ کا دیدار، یہ ایک ایسی نعمت رہی کہ جو آپ کی وفات کے بعد بقیہ امت کے لوگوں سے چھن چکی ہے کہ وہ نہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام والا شرف پائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، بعد کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے آپ کے صحابہ کرام سے بھی محبت کریں اور حد درجہ محبت کریں، دل سے محبت کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ادنا معمولی درجے کا کینہ یا کپٹ کا کوئی چھل صحابہ کرام کے تئیں ہمارے
دلوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں اور دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا صحابہ کرام کے متعلق کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو اپنے ان پہلے ہی سے ایمان اور پہلے کے ایمان لانے والوں کو بھی اور ہم کو بھی اے اللہ تعالیٰ تو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے ان سابق مسلمان بھائیوں کی بھی ہم مغفرت فرما دے، جس میں سبھی اس انسان سے جو دعا کر رہا ہے اس سے پہلے کے مسلمان شامل ہیں، اور نمبر 1 پر اس میں صحابہ کرام شامل ہیں۔ صحابہ کرام کو کے بارے میں عقیدے کی ساری باتیں میں نہیں اس خطبے میں رکھ سکتا ہوں، مختصر وقت۔ کیا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہو چکا ہے، ان سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ بات آپ کو بتاؤں پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کے بندوں کے لیے اور ان کے بندوں کے حق میں سب سے بڑی بات ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کی جانب سے رضامندی کسی کو مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رہے کہ صحابہ کرام ہی اصل وہ جماعت ہے اس امت مسلمہ کے پہلے گروہ کی جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت آپ پڑھیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کی جن میں کے پہلے کرنے والے، فرسٹ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے ہوں یا انسان، ان میں سے جو سبقت کر کے دین اسلام کو قبول کیا پہلے پہل رہے، ان سے بھی اور بعد کے بھی تمام تر لوگوں سے جو صحابہ کرام ہی کی طرح سے اولین سابقون الاولین کی طرح سے بعد والے صحابہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے پورے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گیا۔ یہ کتنا عظیم شرف ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور دولت ہے جو ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی، اور اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام سے، مہاجرین و انصار کے اور بعد والوں کے جو صحابہ ہیں، سارے دور کے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ جس سے اللہ خوش ہو گیا اس کو اگر ہم بہتر نہ کہیں، اچھا نہ کہیں، ان سے محبت نہ رکھیں تو پھر یہ بلکہ اس کے بجائے الٹے انہی میں کیڑا نکالیں، انہی کے کسی بھی ہر طرح سے عیب جوئی کریں اور انہی کو برا بھلا کہیں اور انہی سے لا تعلقی کا اظہار کریں، جس کو یہ قوم تبرہ بازی کہتی ہے، انہی سے تبرہ ان سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ خود تعلق نہ رکھنے والے کی بدقسمتی ہے، اس کی شقاوت ہے، اس کی محرومی ہے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ ان سے تعلق نہیں رکھنے والا اعلان کر رہا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور بات اتنی نہیں ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بات بھی آپ جانیں میرے دینی بھائیوں، یہ آخری جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ محسوس کرے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھو۔ میں اور آیتوں کا ترجمہ کرتا سورہ فتح کی آیت میں نے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور ان کی ایمان، عمل اور طور طریق کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ کتنے بلند رتبے کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو اس حوالے سے بھی ہوگی۔ میں خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب سے اچھے، سب سے بہتر مومن ہیں،
ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے ان کا مقابلہ کرنے والا دنیا کے اندر کوئی گروہ نہیں ہے، اول سے آخر تک دنیا میں نہیں ہے۔ انبیاء کو چھوڑ کر کے، انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس پاک باز، دل کے صاف ستھرے، اللہ کے سے لو لگانے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا فضل تلاش کرنے والے گروہ یہی صحابہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم ان کے حق میں وہی دعا کرتے ہیں جو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے جس کی تعلیم دی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے اسلام اور ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے تئیں کوئی کینہ نہ پیدا کر، اے رب وہ تو علیم ہے۔ وہ آخر اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واشف المسلمين، اللهم بلغ القاتل، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم اغثنا اللهم اغثنا، اللهم اغثنا اللهم اغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واهل بلدك الميت، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون والذكر أكبر. تکبیر کہیں.